भाई एक वाहिद शहर है पूरे मुल्क में جو رمضان کرکٹ کی میزبانی کرتا ہے, کیا کہیں گے؟ کراچی بہت بلیسڈ سٹی ہے, بڑا خوش قسمت, بڑا فارچونیٹ سٹی ہے کہ یہاں کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے اتنے میں سمجھتا ہوں کہ فلنتھراپسٹ ہیں, اتنے لوگ ہیں جو کہ اس شہر کو بہت کرکٹ دیتے ہیں, اور رمضان میں تو ہر طرف کرکٹ کی بہار ہوتی ہے. رمضان کراچی اور کرکٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اس مرتبہ ایک یہ نیا ٹورنامنٹ گوبیز ٹورنامنٹ یہ بھی انٹروڈیوس ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جتنا ہم یہاں کرکٹ دے رہے ہیں اور جتنا ٹیلنٹ ہے کراچی میں, اتنا ورسٹائل سٹی ہے کہ ان ٹورنامنٹ سے مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو بہت سارے نئے کھلاڑی ملیں گے, اور پوری دنیا میں جو اس وقت کمپٹیشن ہے انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں, ہمارے کھلاڑیوں کی صلاحیتیں کسی بین الاقوامی کھلاڑی کی صلاحیتوں سے کم نہیں. مجھے امید ہے کراچی رمضان اور کرکٹ اچھے کھلاڑی پیدا کریں. آپ نے خاموشی کی بات کی کہ خاموشی ختم ہونے والی ہے, تو کس طرح اشارہ تھا, اور ایک شور آنے والا ہے, تو وہ شور کہاں سے آئے گا, کون لے کر آئے گا, کس طرح دیکھیے میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے اور یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ جو کراچی کی سیاست میں بظاہر آپ کو تقسیم نظر آتی ہے, کراچی کی سیاست میں نظر آتا ہے کہ وہ یکجہتی اور اتحاد موجود نہیں ہے, اور 2018 کے بعد گویا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسی عزت وقار اور احترام کو ہم بحال کریں گے جو کراچی کی کئی دہائیوں سے شناخت تھی. ایک صاف ستھرا پڑھا لکھا شہری علاقوں کا, لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے والوں کا, عام آدمی کا اور مڈل کلاس کا ایک سیاسی عمل انشاءاللہ یہاں قائم ہوگا, جاری ہوگا, اور جو 84 میں جو لوگ اس عمل سے جڑے ہوئے تھے وہ سب انشاءاللہ تعالی وہ ایک مرتبہ پھر آپس میں جڑیں گے اور شہر کو ایک نئی امید دیں گے, اور سندھ کے شہری علاقوں کو اور ان کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈا جائے گا, چاہے اس میں یہ متروکہ سندھ کی زمین پر ان کے حق کو یقینی بنانا ہو, ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم کرنے ہو, بشمول جنوبی سندھ انتظامی یونٹ کے قیام پر. یہ جنوبی سندھ انتظامی یونٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد ایک حقیقت بنے گا. میں یہ نوید دیتا ہوں, یہ خوشخبری دیتا ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد اس طرف ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز ہوگا. بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد. خوشخبری آپ سنا رہے ہیں جو ایم کے جو دھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ متحد ہونے جا رہے ہیں, یا کون سی خوشخبری ہے؟ دیکھیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اور صحافیوں سے میڈیا کے لوگوں سے زیادہ عقل مند اور کون سی برادری ہو سکتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اور میرے سننے والے سمجھ گئے جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو پیغام دے رہا ہوں. اچھا فاروق بھائی, تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ T20 میچ کھیل رہی ہے, جس طرح ان کی 9 مہینے کی کارکردگی ہے, یہ جو وزراء میں کابینہ میں تبدیلی ہے, وزیر تبدیل ہو رہے ہیں, آپ نہیں لگتا کہ T20 ٹیسٹ میچ کی طرح یہ 5 سال پورے نہیں کر پائیں گے؟ جب پھل کچے توڑ لیے جاتے ہیں تو پھر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے. اس میں تجربے کی کمی ہوتی ہے, اس میں ہوم ورک کی کمی ہوتی ہے, اس میں بلا وجہ کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں, اور جو سوچنے سمجھنے کا عمل ہے. اور جس طرح دیکھیں سیاست میں کیا ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی, آپ کی ساکھ کو آپ کو قائم کرنا, اور نہ تجربے کاری امیچورٹی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ آنیسٹ نہیں ہیں, لیکن بہت بڑے دعوے آپ نے کیے ہیں, تو اس کے لیے آپ کا ہوم ورک صحیح ہونا چاہیے اور اچھی ٹیم ہونی چاہیے, جو مطلب افسوس کے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے. آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی پارلیمان کی سیاست کیسے ہوگی جب پارلیمان میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی ہے, اور کوئی آئینی ترمیم آپ منظور نہیں کر, آئینی اصلاحات نہیں ہو سکیں گی. وہ ضروری ہے, ٹیکسوں کی اصلاحات ضروری ہے, پھر وسائل کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے, بلدیاتی اداروں کا تحفظ آئین میں ضروری ہے, پھر اس کے بعد نئے انتظامی یونٹس بنانا ضروری ہے. ساری باتیں ہونی ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو وہ نظر نہیں آ رہا کہیں پر. تو اب میرے خیال میں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کب تک تجربے کریں گے مڈ ٹرم انتخابات کے, یا
اگر صدارتی نظام کی بھی بات ہو رہی ہے تو آپ نظام کوئی بھی لے آئیں، لیکن جب تک نئے انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے، جب تک اقتدار کو نیچے نہیں لے جایا جائے گا، بلدیاتی امور کو، بلدیاتی اختیارات کو آئین میں تحفظ نہیں ہوگا، لوکل لیجسلیٹو لسٹ نہیں ہوگی، تو یہ سارے تجربے 70 سالوں سے تجربے ہو رہے ہیں۔ اب ملک کے حال پر رحم کرنا چاہیے، اب یہ تجربے بند ہونے چاہیے اور لوگوں کو انگیج کر کے شمولیتی جمہوریت، جہاں لوگوں کا حصہ الیکشن کے بعد بھی فیصلوں اور پالیسیوں میں ہو، لوگ با اختیار ہوں، لوگ ان فیصلوں اور پالیسی میں شامل ہوں۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری تباہی بربادی مچا رہی ہے، ملک کی صلاحیتیں نوجوانوں کی سلب ہو گئی ہیں بے روزگاری سے، تو فوری سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنا ہے، ویلیو ایڈیشن ہے، ہمیں اپنے ہی ملک میں یہ ساری مصنوعات جو ہماری خام مال باہر چلا جاتا ہے، ہمیں یہی دیکھیں نا، قیمتی پتھر ہے، روئی، کاٹن، کپاس ہے، یہیں پر اس کی مصنوعات بننی چاہیے، بے روزگاری ختم ہونی چاہیے اور جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہونی چاہیے۔ فاروق بھائی، شاہد آفریدی نے اپنی کتاب لکھی ہے گیم چینجر، اس کے اندر عمران خان کی حکومت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کے جو ان کے ساتھی لوگ ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا پڑے گا، جو ان کی ہاں میں ہاں کی بجائے جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کرے۔ میرے خیال میں گو کہ ذات چھوٹی ہے بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، تو اگر شاہد افریدی نے کوئی معقول بات کی، اچھی بات کی ہے، تو بات یہ ہے کہ اپنے مشیروں، ان مشیروں سے بھی بچنا چاہیے جو آپ کو بغیر سیڑھی کی چھت پہ چڑھا تو دیتے پھر آپ اتر نہیں سکتے، تو ایسے مشیروں پر نظر رکھیں کہ سیڑھی بعد میں کھینچ لی، چھت پہ آپ چڑھ گئے۔